السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون. ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انه کان من المفسدین الى آخر الآیہ. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین. اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنیہ. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، معزز سامعین، محترم خواتین، میری ماں اور بہنوں، ملی بھائیوں، پیارے بچوں، آج کی گفتگو کا عنوان ہے سورہ قصص 20واں پارہ. یہاں سے سورہ قصص کا آغاز ہو رہا ہے. قصص کے معنی ہی آتے ہیں جس میں قصہ بیان کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا نام ہی سورہ قصص رکھا ہے، اور لوگ قصہ کو زیادہ پسند کرتے ہیں، لیکن قصوں کو سن کر صرف واہ واہ کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ ان سے عبرت حاصل کرنا ہے. اور اس قصے میں اللہ نے اسی کو بیان کیا ہے. اس میں کل 88 آیتیں ہیں اور 9 رکوع پر مشتمل ہے. عبرت کیا ہے؟ ایک طرف فرعون ہے جو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، اور ایک طرف موسیٰ علیہ السلام ہیں جن کے پاس سوائے ان کی اپنی ذات کے ساتھ میں کوئی نہیں ہے، صرف اللہ پہ بھروسہ ہے. یہاں توکل علی اللہ ہے اور وہاں اسباب کا ڈھیر لگا ہوا ہے. وہ اپنے طاقت کے بلبوتے پر چاہتا ہے کہ خدائی فیصلے کو کینسل کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت کا مظاہرہ ایسا کیا کہ اس کی ساری مشینری کو فیل کر دیا. اس رکوع میں یہی پیغام دیا گیا ہے. تدبیریں تقدیروں پر غالب نہیں آ سکتی ہیں. یہ ہے عنوان آج کی گفتگو کا. دنیا کے سارے انسان مل کر تمام وسائل، تمام تدبیروں کو جمع کر لیں، لیکن جو اللہ کا فیصلہ ہے ازلی تقدیر میں وہ ہو کے رہے گا. یہ ہے عنوان آج کی گفتگو کا. اللہ تعالیٰ نے شروع فرمایا طا سین میم کہہ کر. یہ حروف مقطعات میں سے ہے جن کے صحیح مفہوم کو اللہ نے راز میں رکھا ہے. اللہ عالم بمرادہ بذالک. یہ حروف مقطعات میں سے ہے. تحدی اور چیلنج کے لیے ہے کہ اگر کفار قریش کو یہ خیال ہے کہ کلام انسانوں کا بنایا ہوا ہے تو سارے انسان مل کر اس کا معنی بتانے پر قادر کیوں نہیں؟ اگر سارے انسان مل کر اس کے معنی سمجھنے پر قادر نہیں ہے تو شخص واحد بنا کر کیسے پیش کر سکتا ہے؟ یہ چیلنج قیامت تک کے واسطے. تلک آیات الکتاب المبین. تلکا ضمیر مؤنث کے لیے ہے، اس سے قرآن کریم کی آیتیں مراد. تلکا آیات الکتاب، آیتیں ہیں کتاب کی. آیتن کی جمع آیات، نشانی ہے. نشانی کس بات کی؟ اللہ کے قدرت کی نشانی، اللہ کے وجود کی نشانی. الکتاب سے مراد الف لام آنے کی وجہ سے مخصوص کتاب ہے جو لوح محفوظ میں درج ہے، جو صرف کتاب نہیں ہے بلکہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے.
اس کتاب کی صفت بیان کی اللہ نے المبین. مبین کے معنی خوب واضح کرنے والی، اللہ کے احکامات کو واضح کرنے والی، اللہ کے صفات کو واضح کرنے والی، اللہ کیا چاہتے ہیں اور کیا نہیں چاہتے ہیں، بندوں سے کیا مطالبہ ہے، ان احکامات کو واضح کرنے والی اس کتاب کی صفت ہے یہ. طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین. یہ تمام کی تمام نشانیاں ہیں روشن کتاب کی، واضح کتاب کی. نتلو علیک، ہم آپ پر تلاوت کرتے ہیں. نتلو، ہم تلاوت کرتے ہیں. نتلو میں صیغہ جمع ہے، ضمیر ہم کی آتی ہے اس کے اندر. نتلو کے معنی ہم تلاوت کرتے ہیں، یعنی ہمارے حکم سے فرشتے یہ آپ تک پہنچاتے ہیں اور آپ کی زبان سے ساری امت کو سناتے ہیں، مگر پیغام تو اللہ کا ہے. اور اللہ تنہا ہونے کے باوجود عظمت شان کے اظہار کے لیے اپنے آپ کو ہم کہتے ہیں. قرآن کریم میں کثرت سے استعمال ہوا ہے، جیسے نحنو نزلنا الذکر، انا نحنو نزلنا الذکر، ہم نے نازل کیا کتاب. تو لفظ ہم یہ عظمت شان کے اظہار کے لیے. یہاں بھی نتلو کہا، ہم تلاوت کرتے ہیں علیکا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تلاوت ہو رہی ہے، اور واقعہ کب کا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ہے. اتنا پرانا واقعہ جو آپ پہ بیان ہو رہا ہے، اور آپ مکے سے باہر گئے بغیر اس کو ہو بہو بیان کر رہے ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ پر وحی آئی ہے اور اللہ کا یہ پیغام ہے. کیونکہ آپ اتنا پرانا واقعہ امی ہونے کے باوجود کہیں باہر جانے کے بغیر کیسا پیش کر رہے ہیں؟ یہ اللہ کا آپ کے اوپر پیغام آیا ہے جس کا نام وحی ہے. نتلو علیک، ہم آپ پہ تلاوت کرتے ہیں. من نبأ موسیٰ و فرعون، موسیٰ اور فرعون کی خبر. نبأ کے معنی خبر. نبی کو نبی اسی واسطے کہتے ہیں کہ وہ خبر دینے والے ہوتے ہیں. تو من نبأ موسیٰ و فرعون، موسیٰ و فرعون کی خبروں کو ہم آپ پر پیش کرتے ہیں بالحق، ٹھیک ٹھیک. بالحق کے معنی بالکل ٹھیک ٹھیک، یعنی تاریخ ہے، بہت پرانا واقعہ ہے، لہذا کچھ صحیح ہے کچھ غلط ہے، نہیں، بالحق، بالکل ٹھیک ٹھیک. ایک ایک بات درست ہے، حقیقت کے مطابق ہے، نفس الامر کے مطابق ہے. واقعاتی دنیا میں جیسا پیش آیا ہے ہم نے ویسا ہی سنایا ہے. لقوم یؤمنون، ایسی قوم کے واسطے جو یقین کرتے ہو. یقین کس بات پر؟ کہ یہ کتاب شک سے خالی ہے. اس کتاب میں جو کچھ ہے وہ حق ہے، یہ کلام اللہ کا ہے. اس میں جو کچھ ہے اس میں سچ ہی سچ ہے. جس کو ایسا یقین پیدا ہوتا ہے ہم اس کے واسطے یہ بات ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں. لیکن جو شک کی مریض ہیں، تذبذب میں ہیں، ریب میں ہیں، ان کج فہموں کے واسطے کوئی علاج نہیں ہے. خود کردارہ علاج نیست. جو آدمی مریض ہو، جو شک کا مرض لگ گیا ہو، جس کو اس کو ہر بات میں شک پیدا ہوتا ہے، اس کے شک کا کوئی علاج نہیں. کتاب فی نفسی ہی لا ریب فیہ کی شان رکھتی ہے. اس واقعے کو ہم بیان کرتے ہیں ایسی قوم کے واسطے جو یقین کرے. مکے والوں کو سنا کر پہلا مقصد یہ ہے کہ آج یہ نبی تمہارے سامنے حکومت کے بغیر ہیں، ہتھیار کے بغیر ہیں. موسیٰ علیہ السلام بھی حکومت کے سامنے ایسے ہی تنہا تھے، ہتھیار کے بغیر تھے. اور جس طرح سے فرعون کو اللہ نے غرق کر دیا، ایسے ہی کفار قریش اگر نبی کی بات نہیں مانیں گے، مخالفت میں آئیں گے، تو ان کا بھی انجام ایسا ہی غرق ہونے والا ہے. اس لیے مکے والوں کو سنایا گیا. اب یہاں سے واقعہ شروع ہوتا ہے. چونکہ یہ واقعہ قرآن کریم میں کئی مقام پر تفصیل سے آ چکا ہے. سورہ طٰہٰ 16واں پارہ میں بہت تفصیل سے آ چکا ہے. اور امام نسائی نے وہ فتنہ کا فتونہ کے تحت بہت تفصیلی حدیث بیان کر دی ہے. لیکن یہاں جو چیز بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا فیصلہ ساری کائنات کے انسان مل کر بھی تبدیل کرنے پر قادر نہیں ہے. وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے.
اس کی شان ہے فعال لما یرید، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس نیت سے آپ اس واقعے کو سنیں۔ ان فرعون علا فی الارض، بے شک فرعون علا فی الارض، علا کے معنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، سرکشی کرنا، سر چڑھ گیا، بہت بڑھ چڑھ گیا ہے، یعنی اپنے آپ کو ربکم الاعلی کہنے لگا، میں تمہارا رب اعلی ہوں۔ بھلا ایک انسان مٹی سے بنا ہوا، حقیر قطرے سے بنا ہوا، وہ اپنے آپ کو سجدہ کروائے اور کہے میں تمہارا رب اعلی ہوں، اس سے بڑا سر چڑھنا اور کیا ہو سکتا ہے؟ سرکشی کی اس سے بڑی اور جگہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے اللہ نے کہا ہے کئی مقام پر انہو طغا، اس نے سرکشی کی ہے، سر چڑھ کے بول رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی سرکوبی کے لیے حضرت موسیٰ کو بھیجا۔ ہتھیار کیا تھا؟ نبوت، اللہ کی معیت، اللہ پر توکل، اللہ کے ہدایات پر چل کر جو جو اللہ کا حکم آتا گیا آپ کرتے چلے گئے۔ یہی انبیاء سے ہوتا آیا ہے اور یہی پیغام یہاں پہنچانا مقصود ہے۔ ان فرعون علا فی الارض، بے شک زمین پر بہت چڑھ گیا ہے فرعون، وجعل اہلہا شیعا، اور بنا دیا ہے وہاں کے باشندوں کو ٹکڑیاں، شیعہ کے معنی شاخیں، ایک قبطی اور ایک سبتی۔ قبطی کہتے ہیں جو فرعون کے خاندان کا ہو، اور سبتی کہتے ہیں جو موسیٰ کے خاندان کا ہو، بنی اسرائیل کا ہو۔ سبتی بھی کہتے ہیں، بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، اور یہ قبطی کہتے ہیں جو فرعون کا خاندان ہے۔ حکومت کس کی ہے؟ قبطیوں کی ہے۔ آج کے حالات میں بھی آپ اچھی طرح سوچ سکتے ہیں، کچھ کہے بغیر سمجھ میں آ سکتا ہے۔ قبطی فرعون کے خاندان والے، ان کی نسل والے، ان کی سپورٹ میں رہنے والے۔ تو کیا کرتا ہے یہ؟ اپنے لوگوں کو اونچے اونچے موقع دیتا ہے، اور سبتی بنی اسرائیل کو دبا کے رکھتا ہے، اور دبانے کی انتہا کر دیا۔ وہ انتہا اللہ خود آگے بیان فرماتے ہیں۔ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، اور بنا دیا وہاں کے باشندوں کو مختلف قسمیں، يَسْتَضْعِفُ، کمزور کر رہا ہے۔ يَسْتَضْعِفُ ضعف کے معنی کمزور کرنا، استضعاف الف سین تے باب استفعال کے پہچان میں سے آتا ہے، کمزور کرنے کو چاہنا، اتنا دبانا کہ یہ قافلہ پورا کمزور ہو جائے، دب جائے، استحصال کرنا، یہ ہے یستضعف کا ترجمہ۔ یستضعف طائفة منہم، ان میں سے ایک گروہ کو کمزور کر رہا تھا، مسلسل کمزور کر رہا تھا، یعنی ان کا زور گھٹا رہا تھا۔ زور گھٹانے کے لیے اس نے کیا کیا؟ پوری قوم کا زور کیسے ہوتا ہے؟ عددی قوت ہوتی ہے مردوں سے، اور مرد ایک دم نہیں ہوتے، بچے پیدا ہوتے، بڑے ہوتے تب مرد ہوتے۔ یہ بچوں ہی کو قتل کرنا شروع کر دیا، نہ بچے پیدا ہو کر رہیں گے، نہ نوجوان ہوں گے، نہ بڑے ہوں گے، نہ قوت آئے گی، ذبح کر دیا۔ جو بچہ پیدا ہوتا اسے قتل۔ اللہ نے پیغام دیا ہے، یذبح ابناءہم، ذبح کرتا ہے ان کے بیٹوں کو، ویستحیی نساءہم، اور زندہ رکھتا ہے ان کی عورتوں کو۔ یستحیی میں بھی الف سین تے باب استفعال کے لیے ہے، یعنی زندہ رکھنا چاہتا ہے عورتوں کو۔ کیوں؟ ان سے تو کوئی طاقت ہوگی نہیں، البتہ یہ بڑی ہو کر گھروں میں کام کریں گی، ماما گیری کریں گی، ان کو رکھو، ان سے تو ہمیں خدمت کرنے کا موقع ملے گا، اور بچے پیدا ہوتے قتل کر دیے جائیں گے۔ انہ کان من المفسدین، بے شک وہ تھا فساد کرنے والوں میں سے۔ زمین میں اللہ کے حکم کے خلاف کرنا یہ فساد ہے، امن کو درہم برہم کرنا یہ فساد ہے، کسی کے حقوق طلب کرنا یہ فساد ہے، کسی قوم پر ظلم کرنا یہ فساد ہے، یہ فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ اب بہت بڑا سوال یہ ہے کہ اس کے دماغ میں یہ بات آئی کیوں کہ بچوں کو قتل کر دیں، عورتوں کو زندہ رکھیں؟ اس کی دو علتیں لکھی ہیں۔ ایک علت تو یہ ہے کہ اس نے خواب دیکھا تھا، فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کے ہاتھوں میں فرعون کی حکومت تباہ کر دی جائے گی، اور وہ بچہ پیدا ہوگا تو میری حکومت چلی جائے گی۔
اپنے حکومت کو بچانے کے لیے نہ بچہ پیدا ہونے دیں گے نہ حکومت جائے گی، یہ فیصلہ تھا۔ ہاں، یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا۔ افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجھی۔ اکبر نے طنز کیا ہے، قتل کرنے کے بعد بدنامی ہوئی نا، بجائے قتل کرنے کے کالج کھول دیا ہوتا، سب خود ہی بیکار ہو جاتے، سب بے ایمان ہو جاتے اور سب سے صاحب فرعون کے مذہب پر چلنا شروع کر دیتے۔ لیکن یہ سوجھی نہیں اس نے قتل کرنا شروع کر دیا، بدنام ہو گیا بچوں کو۔ تو اکبر نے طنز کیا ہے، کالج میں جانے والوں کا ایمان اتنا پھسپھسا ہو جا رہا ہے آج کہ وہ جو چاہے کرنے کو تیار ہیں، یہودی کی نقل، عیسائی کی نقل، مشرکین کی نقل، قوم ادھاری کا نام لے کر جو چاہے کرا لو ان سے، جو چاہے کرا لو ان سے۔ یہ کمزوری تھی، اکبر نے اس پر طنز کیا تو اس نے یہ خواب کو چاہا کہ پورا نہ ہونے دو۔ اور دوسرا ایک قول ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پیغامات میں سے ایک پیغام یہ بھی تھا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے بنی اسرائیل میں، اور جو ذریعہ بنے گا فرعون کی سلطنت کی تباہی کا۔ یہ بات آہستہ آہستہ اس کے کان میں پڑ گئی، اس نے کہا نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، بچہ پیدا ہی نہیں ہونے، سب کو ختم کر دو۔ جب بچے پیدا ہی نہیں ہوں گے تو حکومت کے واسطے خطرہ کیسے بنے گا؟ تو دیکھو، تقدیر وہ ہے اور تدبیر یہ ہے۔ تدبیر میں لاکھوں بچوں کو قتل کر رہا ہے، تدبیر میں یہ ہے کہ ان کو کمزور کرنا چاہتا ہے، اور تقدیر میں یہ ہے کہ وہی بچہ جو مقدر میں رکھا اللہ نے، واقعتاً وہی بچہ تمہارے واسطے چیلنج کرنے والا ہوگا اور اس کے ہاتھوں تمہاری تباہی ہونے والی ہے، تم اس کو ٹال نہیں سکتے۔ یہ تقدیر ہے اور وہ تدبیر ہے۔ دیکھو اللہ کی تدبیر، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ، اور ہم چاہتے تھے کہ احسان کریں، وَنُرِيدُ، اور ہم چاہتے تھے۔ بھلا اللہ کے چاہنے کے بعد کوئی کچھ بھی چاہے، ہوگا وہی جو اللہ چاہے۔ جو مسلمان کمزوری کا احساس کرتے ہیں اچھی طرح سے سن لیں اس جملے کو، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ، اور ہم چاہتے یہ تھے کہ ہم احسان کریں۔ کس پر احسان کریں؟ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ان لوگوں پر جو زمین میں کمزور کیے جا رہے تھے، جن کی جڑیں کھودی جا رہی تھی، جن کا استحصال ہو رہا تھا اور جن کو دبا دبا کر مسمار کیا جا رہا تھا، ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ان پر اپنا کرم فرمائیں، ان پہ اپنا احسان فرمائیں۔ دیکھو اللہ کا احسان اور اللہ کا ارادہ کس کے ساتھ ہوا؟ طاقتور کے ساتھ نہیں، کیونکہ وہ سرکش ہے، کیونکہ وہ باغی ہے اور خدا کا نافرمان ہے۔ جب بھی اللہ کا فیصلہ آتا ہے مدد کا تو ان کے ساتھ آتا ہے جو اطاعت گزار ہوتے ہیں، جو انبیاء کی ڈگر پہ چلتے ہیں، جو اللہ کے قانون کو مانتے ہیں۔ بظاہر ان کے پاس وسائل نہیں ہے، کچھ بھی ان کے ساتھ نہیں ہے، لیکن جب وہ اللہ کے ہو جاتے ہیں تو اللہ انہی کے ساتھ اپنے ارادے کو وابستہ کر دیتے ہیں، احسان کرنے کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ یہاں وہی کیا اللہ نے، وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم نے یہ بھی چاہا کہ بنا دیں ان میں امام۔ امام کی جمع ائمہ، یعنی پیشوا، لیڈنگ کرنے والے، ساری قوم کو لے کر چلنے والے ہم ان میں پیدا کر دیں، یہ بھی ہم نے فیصلہ کر دیا۔ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم بنا دیں ان تمام کو وارث، جمع وارثین۔ وارث کسے کہتے ہیں؟ ایک انسان جب مر جاتا ہے تو اس کی تمام جائیداد جس کو ملتی ہے، ایک کو یا کئی کو، تقسیم کے بعد یا بغیر تقسیم کے، اور بلا کسی ارادے کے، جیسے ہی مرا اس کی ملکیت خود بخود پہنچ جاتی ہے۔ کاغذ میں لکھا جائے نہ لکھا جائے، لیکن اللہ کے پاس ملکیت تبدیل ہو چکی۔ تو مراد یہ ہے کہ جو ملک مصر کی بادشاہت ہے، اب تک قبطیوں کے ہاتھ میں ہے، فرعونیوں کے ہاتھ میں ہے، یہ پوری سلطنت بطور میراث کے، بلا کسی مشقت کے ہم سبتیوں کو دینا چاہتے ہیں، یعنی جو بنی اسرائیل ہیں ان کے ہاتھ میں بادشاہت دینا چاہتے ہیں۔ اور لفظ وارث کیوں استعمال کیا؟ کیونکہ لڑنا، جھگڑنا، محنت کرنا، مشقت کرنا، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود ان کو آنے والی ہے۔ جس طرح سے میراث میں کوئی محنت نہیں کرنا پڑتا، خود ہی منتقل ہو جاتی۔
فرمایا وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم کر دیں ان کو وارث زمین کا، بادشاہت کا، وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمکن دیں ہم ان کے لیے زمین میں۔ نمکنہ تمکن، تمکن کے معنی اقتدار، متمکن کے معنی جو آدمی جو چاہے وہاں پر اپنے اختیار کا اظہار کر سکے، تصرف کرنے پر قادر ہو سکے، اس کے واسطے کوئی روک ٹوک نہ ہو، ایسی قدرت حاصل ہو تو اس کو تمکن کہتے ہیں، اس کو اقتدار کہتے ہیں۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم تمکن بخشیں ان کے واسطے زمین میں۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، یہ ٹکڑا بہت اہم ہے۔ وَنُرِيَ، اور ہم دکھلائیں، فرعون کو، وحامان، اور حامان کو۔ یہ حامان فرعون کا وزیر ہے، اور جب وزیر ایسا ہے جس کا ذکر انشاءاللہ اسی صورت میں آگے آئے گا، ہاں، وزیر چنی شہریار چنی، جیسے وہ احمق ویسے یہ بھی احمق، دونوں کے دونوں۔ ان کے احمقانہ کردار کو آگے چل کر قرآن نے خود بیان کیا ہے۔ یہ فرعون اور حامان دونوں کو ہم دکھا دیں، وجنودہما، اور ان دونوں کے ساتھ جو لشکر ہے ان کو بھی دکھا دیں۔ کیا دکھا دیں؟ منہم، انہی میں سے وہ چیز، ما کانوا یحذرون، جس سے وہ بچ رہے ہیں، جس سے وہ ڈر رہے ہیں، جس بچے سے گھبرا رہے ہیں، اور جس بچے کے چیلنج کرنے سے پچھتانا چاہ رہے ہیں کہ بچہ پیدا نہ ہونے پائے، ہم وہ بچہ دکھا دیں، اس کا چیلنج دکھا دیں، اور اس بچے کے ذریعے سے ان کی حکومت کا زوال دکھا دیں۔ ہم دکھانا چاہتے ہیں فرعون کو، حامان کو، ان دونوں کے لشکروں کو، انہی میں سے وہ چیز جس سے بچنا چاہ رہے ہیں۔ یہ اللہ کا ارادہ۔ اب دیکھو اللہ اپنے ارادے کو کیسا پورا کرتے ہیں۔ دنیا دارالاسباب ہے، لیکن مسبب الاسباب اللہ کی ذات ہے، وہ سبب کیسا پیدا کرتے ہیں، ایک ایک دل میں کیسا حکم چلاتے ہیں، اور دل کے اندر کیسا کا تصرف کرتے ہیں۔ اللہ کی بادشاہت دلوں پر کیسی ہے، یہاں اس کا نمونہ دیکھو۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، یہاں سے واقعہ شروع ہوتا ہے، لیکن قرآن کریم نے وہ حصہ جو دوسرے مقام پر آ چکا ہے یا تبدیلی سے خود بخود سمجھ میں آ سکتا ہے، اس حصے کو یہاں پر حذف کر دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ بچہ جس کو نہ آنے دینے کے لیے سب بچوں کو قتل کر رہے تھے، جب وہ بچہ پیدا ہوا، موسیٰ کی ماں کو ہم نے پیغام بھیجا، بچے کے بارے میں ڈرو مت، یہ ہے پیغام۔ اوحینا، وہی بھیجا، وہی کے معنی خفیہ بات دل میں اتارنا۔ الہام، غیر نبی کے پاس اللہ کی طرف سے وہی آئے تو اس کو الہام کہتے ہیں۔ کوئی عورت نبی نہیں ہو سکتی، امت کا اجماع ہے، کوئی نبی عورت نہیں، نبی عورت نہیں، عورت نبی نہیں۔ لہذا یہاں جو وحی ہے اوحینا الی ام موسیٰ، یہ وحی ایسی ہے جیسے حضرت مریم کے پاس پیغام آیا تھا، درخت کو ہلاؤ، وہ بھی نبی نہیں ہے، ان کا ذکر سورۃ مریم میں آ چکا ہے، اور ایسا ہی وحی کا لفظ شہد کی مکھی کو آ چکا ہے۔ وَأَوْحَيْنَا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تیرے رب نے وہی بھیجا شہد کے مکھی کو، شہد کے مکھی کو مکھی مت سمجھو، اس پر اللہ کا الہام آتا ہے۔ وہ الہام کی تفصیل سورہ نحل پارہ 14 میں تفصیل سے آ چکی ہے۔ کیا الہام آتا ہے؟ چھوٹی سی مکھی بظاہر پیروں سے مسل دی جا سکتی ہے، لیکن اس کا مرتبہ دیکھو کہ رب کا اس پر الہام آتا ہے، کیسے کھاؤ، کیا کھاؤ، کہاں گھر بناؤ، اور کیسی شہد پیدا ہوتی ہے اس کے پیٹ سے، کتنا شفا رکھا اس میں اللہ نے، یہ پوری بحث سورہ نحل پارہ 14 میں آ چکی ہے۔ تو وہی جب غیر نبی کی طرف آئے تو معنی الہام کیا آتے ہیں؟ دل میں بات ڈالنا۔ بچہ پیدا ہوا، بچہ پیدا ہوتے ہی یہ لوگ تیار رہتے تھے، جس گھر میں بچے کی آواز آئی گھر میں گھسے قتل کر دیا کرتے تھے۔ ایک کتاب ہے قصص النبیین، اس میں لکھا ہے کہ ان کے لیے تو شامۃ النمل وعین الغراب، آنکھیں کوے کی تھی اور ناک چمٹی کی تھی۔ جس طرح چمٹی ہر جگہ پہنچ جاتی ہے سونگ کے،
جس طرح کوا دور سے دیکھ لیتا ہے، اس طرح سے ان فرعونیوں کے پولیس والوں کا حال تھا کہ بچہ جہاں پیدا ہوتا جھپٹ جاتے اور قتل کر دیا کرتے۔ اب حضرت موسیٰ جب پیدا ہوئے، موسیٰ کی ماں کا دل بے قرار ہوا کہ ایسا نہ ہو شرطی آئیں اور اسے قتل کر دیں، میری گود سنسان ہو جائے۔ اللہ نے تسلی دیا، فرشتہ بھیج کر نہیں، دل میں یہ بات ڈالا، یہ ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اور ہم نے وہی بھیجا یعنی الہام کیا موسیٰ کی ماں کو، ان یہ کہ ارضعی، بچے کو دودھ پلاؤ، جب تک تمہارے دل میں ممتا ہے تم بچے کو دودھ پلاتی جاؤ، اور بچے کے بارے میں جب خطرہ محسوس ہو تو فوراً کیا کرو، ایک صندوق میں رکھ کے دریا میں ڈال دو۔ مائیں اور بہنیں غور سے سنیں، کیا حکم ہو رہا ہے کہ بچے پر جب خطرہ اور اندیشہ ہو تو دریا میں ڈال دو، صندوق میں رکھ دو۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، پر جب تم کو اندیشہ ہو اس بچے کی نسبت، جاسوسوں کے مطلع ہونے کا خطرہ پیدا ہو تو کیا کرو، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو اس کو ڈال دو دریا میں۔ القا یلقی، القا کے معنی ڈالنا، یم دریا میں ڈال دو۔ ولا تخافی ولا تحزنی، اور خوف مت کھاؤ اور نہ تم اس پر کوئی غم کرو کہ آئندہ یہ بچہ کہاں جائے گا، دریا میں تو اچھے نہیں بچ کے آتے، یہ بچہ کیسے بچ کے آئے گا۔ ولا تحزنی، اس کا حزن، اس کا ملال، اس کا رنج دل میں نہ رکھنا، ڈال دینا۔ اس پر بہت سے کلام کیے گئے ہیں، ہم لفظوں کے ساتھ آپ کو لے کے چلتے ہیں تاکہ کسی قسم کا خدشات دل میں نہ آنے پائے۔ صندوق اگر پوری طرح سے بند کر دیا جائے تو سانس نہیں آئے گی، دم گھٹ کے مر جائے گا، اور اگر اس میں سانس لینے کے لیے سوراخ ہیں تو پانی بھر کے غرق ہو کے ڈوب کے مر جائے گا۔ دنیا کے تمام سوچنے والے یہاں حیرت زدہ ہیں، صندوق پوری طرح بند کر دیں گے تو دم گھٹ کے مر جائے گا، اور اگر کامل بند نہیں کریں گے تو پانی سے بھر کے غرق ہو کے ڈوب کے مر جائے گا۔ اور وعدہ ہے، اور ایک عورت اپنے اللہ کے وعدے پر یقین کرتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قریب تھا کہ راز فاش کر دیتی وہ، آگے لفظ آ رہا ہے، لیکن ہم نے اس کے دل پر تھپتھپایا کہ ہم ہیں تمہارے پاس وعدہ کے مطابق واپس کرنے والے بچے کو۔ دل کو ہم نے روک دیا تھا، اگر دل کو ہم نے نہ روکا ہوتا تو قریب تھا کہ راز کو فاش کر دیتی کہ میرا بچہ ایسا ہو گیا ہے، کسی کے پاس علم تو لائے میرے پاس، انعام حاصل کرے مجھ سے۔ اللہ کی قدرت نظر آتی ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اور وہی بھیجا ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف، ان ارضعی، یہ کہ تم بچے کو دودھ پلاؤ، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب تم ان پر اندیشہ کرو، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو ڈال دو اس کو دریا میں، وَلَا تَخَافِي، خوف مت کھاؤ، وَلَا تَحْزَنِي، اور اندیشہ مت کرو غرق ہونے کا۔ اور آگے جملہ ہے اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، بے شک ہم اس بچے کو لوٹائیں گے تیری طرف، وعدہ۔ اس پر یقین کہا، کیسا یقین ہو سکتا ہے؟ ایک بچہ ہے، اتنے دشمن ہیں، حکومت مخالف ہے، اور خوف کے مارے گھر میں رکھنے پر قدرت نہیں ہے، خوف کا یہ عالم ہے کہ دریا برد کرنے کا حکم ملتا ہے، پھر وعدہ ہے ہم اس بچے کو تیرے پاس واپس کریں گے، اور صرف واپس کرنے کا نہیں، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اس کو بنائیں گے رسولوں میں سے۔ بچے کو ضائع ہونا تو بہت دور کی بات ہے، اس بچے کو ہم بچہ ہی بنا کر واپس نہیں کریں گے، بلکہ وہ رسولوں میں سے ہوگا، رسول بنا کر واپس کریں گے۔ یہ اللہ کی کیسی قدرت ہے۔ آج کے لوگ کہتے ہیں ہمیں اللہ کی قدرت پر یقین کیسے آئے؟ قرآن کریم کی آیتوں سے یقین پیدا ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں ایسے واقعات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ ہر شے پہ قادر ہیں، وہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، دنیا کی کوئی تدبیر ان کے حکم کو ٹال نہیں سکتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوا انہوں نے بچے کو صندوق میں ڈال دیا، اور صندوق کو یم دریا میں ڈال دیا،
اور وہ دریا بہتا تھا، دریائے نیل جس کا نام ہے، دریائے نیل فرعون کے محل کے نیچے سے گزرتا تھا۔ جیسے بہت سے لوگ اپنے اپنے محلات کو، محل سرا کو بناتے ہیں کہ سامنے تالاب بھی ہو تاکہ منظر اچھا نظر آئے، ہوا بڑی خوشگوار ہو اور دھول گرد نہ آئے، بلکہ جب بھی ہوا آئے تو فرحت بخش ہوا آئے۔ تو فرعون کا بھی محل سرا دریائے نیل کے اوپر تھا، اور بطور فخر کے موسیٰ کے مقابل میں فرعون نے کہا بھی تھا ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین ولا یکاد یبین، میں بہتر ہوں کہ یہ بہتر ہے، دیکھو میرا گھر کیسا ہے، تجری من تحتی افلا تبصرون، تم کو نظر نہیں آتا کہ دریائے نیل میرے پاؤں تلے بہتا ہے، میں ہوں اس کا مالک اور خالق۔ اپنے دریائے نیل کو ماتحت سمجھ کر اپنا مالکانہ اختیار ظاہر کرنے والا اسی دریائے نیل کا لقمہ بنا۔ اللہ کا یہ فیصلہ ہے، دریائے نیل پر فخر کرنے والا دریائے نیل کے ذریعے سے عبرت گاہ بن گیا ہمیشہ کے لیے۔ فاعتبروا یا اولي الابصار، آنکھیں ہیں تو کھول کر دیکھو، فخر کرنے کے بجائے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، جو کچھ نعمتیں ہیں اللہ کی طرف سے ہیں ان پر شکر ادا کرو۔ کامیاب ہیں وہ جو نعمتوں کو منعم کی حقیقی سمجھتے ہیں اور اپنے لیے اس کو عارضی سمجھتے ہیں، اور وہ انسان پھسپھسا گیا جو سمجھتا ہے کہ میں مالک ہوں، میں مالک ہوں، میری ملکیت ہے۔ ہمارا وجود کا جب وہ مالک ہے تو اس وجود سے وابستہ ہر چیز کی ملکیت بھی اسی کی ملکیت ہے۔ یہ وعدہ ہوا، دریائے نیل میں صندوق تیرتے ہوئے گیا۔ فرعون کی بیوی آفیہ بنت مزاحم فرعون کی بیوی ہے، مگر مقدر دیکھو ان کا کہ قرآن میں اللہ نے بشارت دے دی ہے کہ وہ بیوی جنت میں ہیں، اور دنیا میں جب ان کی روح نکلنے لگی تو ان کا جنت کا محل دکھا دیا گیا، تب ان کی روح گئی اس جہنم۔ یہ وعدہ کیا اللہ نے۔ سورہ تحریم پارہ 28 میں یہ بحث آ چکی ہے۔ تو بی بی آسیہ اپنے سہیلیوں کے ساتھ اسی پانی میں کسی مشغلے میں مشغول تھی، صندوق بہتا ہوا آیا، صندوق کو اٹھا لیا، کھول کر دیکھا تو ایک ایسا ہونہار بچہ ہے جس کی پیشانی کو چومنے کا دل چاہتا ہے۔ اللہ نے محبت ڈال دی پیشانی پر، بطور فخر کے حضرت موسیٰ کی پیشانی پر ایسی محبت ڈال دی کہ چومے بغیر قرار نہیں آیا کسی کو۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، میں نے تیرے اوپر محبت کا القاء کر دیا۔ صندوق کھولنے والے فریفتہ ہو گئے اور سب کے سب چومنے لگ گئے۔ یہ محبت کیسے آئی؟ خیال تک نہیں آیا کہ شاید یہ وہی بچہ ہو، شاید یہ بچہ بنی اسرائیل کا ہو، شاید یہ بچہ اللہ نے ایسا بھیجا ہو۔ خیال تک چھین لیا اللہ نے، خیالوں پر قادر ہے وہ۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے بچے کو دیکھا، دل بھر آیا اور محبت سے کہتی ہیں کہ یہ بچہ ہمیشہ ہمارے واسطے نفع بخش ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ اس کو ہم بیٹا بنا لیں۔ آگے وضاحت آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بات کو قبول کر لیا اور واقعی وہ بیٹا بنے اور نفع دینے والے بنے، لیکن فرعون نے غصے میں کہا کہ یہ نفع بخش تیرے لیے بنے گا، میرے واسطے تو نہیں بنے گا، تیرے لیے بنے گا، میرے واسطے نہیں بنے گا۔ غصے میں آدمی الٹی بات کہہ دیتا ہے اور وہ من جانب اللہ ہو جاتی ہے۔ ایسا ہی ہوا، بیوی کے حق میں نفع بخش ہوا، ان کے ہاتھ پر ایمان لائی، جنتی ہو گئی، اور یہ ان کی مخالفت کرتا رہا، جہنم میں چلا گیا۔ تو نفع بخش ہونے کی امید اور آس نہیں لگایا اس نے، ایسا ہی ہوا۔ الفاظ دیکھیے آگے، فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، اٹھا لیا اس صندوق کو، فَالْتَقَطَهُ لقطہ سے بنا ہے، اور لقطہ کے معنی وہ مال جو گرا پڑا راستے میں پڑا ہوا ہو۔ لقیط کہتے ہیں اٹھانے والے کو، لِكُلِّ سَاقِطَةٍ لَاقِطَةٍ، ہر گرے پڑے کو اٹھانے والا کوئی نہ کوئی ہوتا ہے۔ آج تو کچرا بھی اٹھاتے ہیں، چندی بھی اٹھاتے ہیں، تو فرمایا لقطہ وہ مال جو کہیں پڑا ہوا ہو، فَالْتَقَطَهُ لقطہ سمجھ کر، گرا پڑا مال سمجھ کر،
اٹھا لیا اس کو. آل فرعون، فرعون کے آل نے، آل سے مراد بیٹا مت سمجھنا، فرعون کی اولاد نہیں تھی، تھا خدائی کا دعوے دار، بیٹے سے محروم، بیٹی سے محروم، اولاد سے محروم. یہ بھی اللہ کی قدرت ہے کہ جو اپنے آپ کو خدا کہلواتا ہے وہ اولاد سے محروم ہے. اللہ جس کو نہ چاہیں وہ اپنے آپ میں خدا بن جائے تب بھی اولاد سے محروم ہے، اولاد نہیں تھی. تو یہاں آل سے مراد، آل فرعون سے مراد اولاد نہیں سمجھنا، بلکہ اس کے اتباع کرنے والے، اس کے فالوورز، اس کے پیچھے پیچھے چلنے والے، اس کے نقش قدم پر چلنے والے، اس کی اتباع کرنے والے مراد ہے یہاں پر. فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، اٹھا تو لیا. اللہ فرماتے ہیں لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، تاکہ ہو جائے ان کے حق میں وہ دشمن اور غم کا ذریعہ، دشمن بن جائے ان کا. اٹھا رہے ہیں، اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں. کس کو؟ دشمن کو اٹھا رہے ہیں، جو دشمن بنے ان کے حق میں، اور ذریعہ بنے غم کا. مگر ان کے دل میں اس کا احساس نہیں ہونے دیا. اس اٹھانے میں وہ اپنے حق میں غلطی کر رہے تھے. اللہ نے خود کہا اِنَّ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ، بے شک فرعون اور حامان، وجنودہما، اور ان دونوں کا لشکر، کانوا خاطئین، تھے خطا کرنے والے. صندوق کو اٹھا کر گھر میں لا کر اپنا بیٹا بنا کر بڑا غلطی کرنے والے تھے، خطا کار تھے. آدمی غلطی کرتا ہے لیکن غلطی ہونے کا احساس اللہ چھین لیتے ہیں. وقالت، اور کہا، امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی نے. اللہ نے نام نہیں لیا ہے، احادیث میں ان کے نام آتے ہیں آسیہ بنت مزاحم. یہ آسیہ ان 5 میں سے ایک عورت ہیں جو ساری دنیا کی عورتوں کے واسطے نذیر بنایا. اللہ نے ساری دنیا کی عورتوں کے واسطے نذیر بنایا. جناب عائشہ اور فاطمہ 2، جناب خدیجہ 3، اور مریم بنت عمران 4، اور آسیہ بنت مزاحم 5. یہ 5 عورتیں ہیں جو سارے عالم کی عورتوں کے واسطے نمونہ ہیں. لیکن ان عورتوں کو نمونہ بنانے کے بجائے ہماری عورتیں کس کو بناتی ہیں نمونہ؟ جو بہت زیادہ ننگا کپڑا پہن کر چلنے والی ہو. ان کے نمونے میں نجات نہیں ہے، ان کی نقل کرنے میں نجات نہیں ہے. بدن کا ایک ایک حصہ چھپانا ہے، کسی کی نظر سے بچانا ہے، نظروں کے سامنے آنے سے منع کیا اللہ کے رسول نے. اس پر مستقل بہت سی آیتیں ہیں، مکمل سورہ نور پڑھیے اس کے لیے، سورہ نور دیکھو اس کے لیے. اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کے زبان سے کیا کہلوایا دیکھو. وقالت امرأۃ فرعون، اور کہا فرعون کی بیوی نے، قرۃ عین لی ولک. قرت کے معنی ٹھنڈک، عین کے معنی آنکھیں، لی معنی میرے لیے، ولک اور تیرے لیے. بیوی نے پہلے اپنے لیے کہا پھر تیرے لیے. جب کوئی اچھی چیز سامنے آتی ہے تو ہر آدمی کہتا ہے پہلے میرے لیے پھر تیرے لیے. یہ ہونا چاہیے. ہمارے ماں باپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں اپنے بیٹوں کو تو قرآن پڑھنے بھیج دیتے اور خود قرآن نہیں پڑھتے، کہتے ہیں بیٹے تیرے لیے. میں بولتا ہوں اچھی چیز کو بولو میرے لیے پھر تیرے لیے. یہ قرآن بچوں کے لیے حفظ کرنا ہے، آپ کے واسطے نہیں کرنا ہے. پہلے حساب کے لیے بچہ پیش ہوگا کہ آپ پیش ہوں گے. اچھی چیز سامنے ہے تو پہلے میرے لیے بولو. بچوں پر بڑا زور ڈالتے، بچوں پر زور ڈالو، اس کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں، لیکن بچوں سے پہلے خود کو مخاطب بناؤ کہ میں قرآن سے کب تک محروم رہوں گا، میں قرآن سے کب تک محروم رہوں گا. قرآن کریم کو سمجھے بغیر کتنے لوگ مر گئے اور کتنے لوگ خوش نصیب ہیں جو قرآن سمجھ کر عمل کر کے رضائے الہی کے طالب بن کر چلے گئے. کون نمونہ ہے آپ کا؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. وقت تو گزر جائے گا، وقت نہیں رکے گا، وقت کبھی نہیں رکنے والا ہے. لیکن اگر آپ چاہیں تو قیمتی بنا کر گزار دیں اور نہ چاہیں تو سو کر غافلوں کی طرح ایسے ہی گزار دیں، گزر جائے گا وقت. تو فرعون کی بیوی آسیہ نے کیا کہا؟ قرۃ عین لی، میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ولک اور تیرے لیے. اس جملے پر اگر خاموش ہو جاتا
تو کم سے کم مخالفت لازم نہیں آتی، لیکن اس نے کہا تیرے لیے ہوگا ٹھنڈک، میرے واسطے تو نہیں ہے۔ اللہ نے فیصلہ منظور کر لیا۔ اس پر کئی مثالیں مجھے یاد آتی ہیں، مگر میں رکوع میں جو الفاظ ہیں ان سے باہر جانا آنا نہیں چاہتا ہوں، مگر ایک مثال دیتا ہوں صرف، کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ زبان سے نکلوا دیتے ہیں، زبان سے نکلوا دیتے ہیں۔ ایک صاحب بیمار تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے عیادت کرنے کے لیے۔ اس بوڑھے پر آپ نے دعا پڑھ کے فرمایا بخار ہے، گناہ دھل جاتے ہیں، شفا مل جاتی ہے۔ وہ بوڑھا کہتا ہے نہیں، یہ تو بخار ایسا ہے جو دم لے کر ہی چھوڑے گا۔ حضور نے کہا جب ایسا ہے تو ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو۔ اب کیا ہو گیا؟ جیسا حضور نے کہا ویسا ہو گیا۔ بخاری میں بیماروں کی عیادت کرنے کے بیان میں روایت موجود ہے، یہ چلا گیا بوڑھا۔ تو بات حضور اچھی فرما رہے تھے، اس پر بجائے خاموش رہنے کے اللہ کے مقابل اپنا بخار دکھا رہے ہیں کہ میرا بخار تو آیا ہے، جان لے کے ہی چھوڑے گا۔ حضور نے کہا ایسا ہے تو نعم، ہاں کہہ دیا آپ نے، اور کہتے ہی ہو گیا۔ تو کبھی بھی کوئی آدمی اچھی بات کہے تو اگر پسند نہیں آتی ہے تو پلٹا کے رد کرنا ضروری نہیں ہے، کم سے کم خاموش تو ہو سکتے نا، کم سے کم چپ تو ہو سکتے، کیونکہ اچھوں کی بات، اچھوں کو اللہ توفیق دیتے ہیں اچھی بات کرنے کی، ان کو رد کرنے کے بجائے خاموش رہنا بہتر ہوتا ہے۔ لیکن آسیہ کی بات پر فرعون خاموش نہیں ہوا اور کہہ دیا تیرے لیے ہوگا اچھا، ٹھنڈک تیرے لیے ہوگا۔ اللہ نے ایسا ہی کر دیا، فرعون کی تو جنت چلی گئی ہاتھ سے، اور بی بی آسیہ کی جنت دنیا میں دکھا دی گئی۔ لا تقتلوا، اسے قتل مت کرو، لا تقتلوا، اسے قتل مت کرو، عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، امید یہ ہے کہ ہم کو وہ نفع دے، عسى امید ہے، ان ينفعنا کہ وہ ہم کو نفع دے، او یا نتخذه ولدا ہم اس کو بیٹا بنا لیں۔ بیٹا بنانے کی بات کون کرتا ہے جو پہلے سے گود خالی ہو؟ یہ فرعون خدائی کا دعویٰ کرنے والا اپنے بیوی کو ایک بیٹا دینے پر قادر نہیں دے سکتا۔ او نتخذہ ولدا، یا اس کو ہم بیٹا بنا لیں، یا وہ ہم کو نفع دے۔ پہلا لفظ کیا ہے؟ نفع دینے کا، دوسرا لفظ کیا ہے؟ بیٹا بنانے کا۔ پہلے پر توجہ گئی کہ کم سے کم نفع تو ہم کو دے سکتا ہے، اور نفع اتنا دیا کہ دنیا کی کوئی خاتون اپنے ایسے نفع کا اظہار کرنے پر قادر نہیں ہے کہ دنیا ہی میں گھر دیکھ لیا جنت کا۔ ان کا واقعہ پورا پڑھنا ہے تو سورہ تحریم پارہ 28 ضرور پڑھ لینا، آخری رکوع۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان کو شعور نہیں تھا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان کو شعور نہیں تھا، ان کو انجام کی خبر نہیں تھی کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اس طریقے سے بیوی نے روک دیا بیٹے کو قتل کرنے سے۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے جس کا ذکر سورہ طٰہٰ میں آ چکا ہے، وہ فتنہ کا فتونہ کے تحت بیوی کے باتوں پر رک تو گیا قتل کرنے سے، لیکن اس کے دل میں بار بار یہ خیال آ رہا تھا ہو نہ ہو یہی بچہ ہو نہ ہو یہی بچہ ہو۔ اب کیا کرے؟ ایک بار خیال کیا کہ لاؤ قتل کر دیں، اور خیال آیا کیوں؟ فرعون نے دیکھا تو پیشانی چمک رہی ہے، بچہ بہت بھولا بھالا ہے، بچے کو چہرے پہ لطافت، معصومیت، اور یہ تو وہ بچہ ہے جو نبی ہونے والا ہے، رسول بننے والا ہے، چمک رہی ہے پیشانی۔ لے لیا گود میں لیتے ہی فرعون داڑھی والا تھا، سن لو کان کھول کے، بغیر داڑھی کا نہیں تھا، کیونکہ اس زمانے میں داڑھی چھیلنا مردوں کی عادت نہیں تھی، مرد عورت کا امتیاز ہے داڑھی۔ مرغ اور مرغی کو معلوم ہے یہ فرق رکھا اللہ نے۔ تو پہلے زمانے میں لوگ مردانہ ہوتے تھے، اور مردانہ ہونے کے واسطے یہ علامت ہوتی تھی، چھیلتے نہیں تھے۔ فرعون بڑا متکبر تھا، اس کی داڑھی بڑی حسین تھی، اس میں سونے چاندی وغیرہ کی چیزوں کو مرصع کر کے جڑاؤ رکھتا تھا، کانوں میں بالیاں، سونے کے کنگن پہنتا تھا۔ اور اسی واسطے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں
اپنے ایمان کا اور نبوت کا اور رسالت کا اظہار کرنا شروع کر دیا تو لوگ کہتے تھے تمہارے ہاتھ میں تو کنگن نہیں ہے، کان میں بالیاں نہیں ہیں، تم کیسے ہو سکتے ہو اللہ کے محبوب؟ او یلقا الیہ کنز او تکون لہ جنۃ یاکل منھا، یہ شکوہ کیا لوگوں نے۔ تو اس زمانے میں کنگن پہننا، سونے کی بالیاں پہننا، داڑھیاں رکھنا اور داڑھی کو مرصع کرنا اور سر کے اوپر تاج پہننا شاہانہ شوکت تھی۔ کسرا کا تاج مشہور ہے، کیسر کا تاج مشہور ہے، تاریخ پر جانا پڑتا مجھے بتانے کے لیے، مگر آپ پڑھیے سورۃ النبی کو، نبی کی سیرت پڑھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ نبی نے 23 سال کے زمانے نبوت میں کیسا انقلاب پیدا کر دیا۔ تو داڑھی اس وقت مردوں کی شان تھی، فرعون کو داڑھی تھی، اور موسیٰ کی داڑھی کا ذکر آ چکا ہے سورۃ طٰہٰ میں، اور موسیٰ نے ہارون کے داڑھی کو ایک ہاتھ میں اور بال کو ایک ہاتھ میں پکڑے گھسیٹا تو مٹھی میں پکڑنے کے برابر داڑھی تھی۔ پھر موسیٰ کے ساتھی اور بھائی حضرت ہارون کی، ان کا ذکر قرآن نے بیان کر دیا۔ تو داڑھی پکڑ کے کھینچا حضرت موسیٰ نے، بچوں کی عادت ہے جو مل جائے پکڑ لیتے۔ جب داڑھی کھینچا اور اس کی پیشانی پر بل آیا، اچھا یہ میری داڑھی کو ابھی سے کھینچنا شروع کر دیا، یہی ہے مجھے کھینچنے والا، ہلاک کرنے والا۔ تلوار نکالنا اور قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تھرا گئیں بی بی آسیہ، بول پڑی کیسے ہو تم؟ ایک طرف کہتے ہو میں خدا ہوں اور ایک طرف ڈرتے ہو بچے سے، اتنا چھوٹا بچہ اس سے ڈرتے ہو؟ ایک طرف خدائی کا دعویٰ ہے انا ربکم الاعلی، اور ایک طرف خوف کا یہ عالم ہے کہ اتنے چھوٹے بچے سے ڈرتے ہو؟ کیا غضب کرتے ہو تم؟ اگر تم کو واقعتاً اس کا امتحان لینا ہے کہ یہ وہی بچہ ہے تو چیک کر لو اس کو۔ کیا کریں گے چیک؟ یہ پوری بحث ہم نے کیا ہے سورۃ طٰہٰ میں۔ کہا ایک طرف آگ رکھو اور ایک طرف لال و جواہر رکھو، اگر یہ بچہ وہی ہوگا جو نبی ہونے والا، رسول ہونے والا، تب تو جواہرات پر جائے گا، چمکدار چاہے ہو چاہے نہ ہو، قیمتی تو وہی ہے۔ اور اگر یہ بچہ بھولا بھالا عام بچہ ہے تو آگ کو پکڑ لے گا۔ اللہ کے فضل و کرم سے جو رسول تھے وہ اپنے فہم کے مطابق چلے ہیرے جواہرات کی طرف، لیکن جبریل نے فوراً آ کر ان کا رخ موڑ دیا اور آگ کی طرف پہنچ گئے، اٹھا کر منہ میں ڈال لیا۔ اسی واسطے حضرت موسیٰ کی زبان میں لکنت بھی تھی بہت دنوں تک، جس کا ذکر سورۃ طٰہٰ میں آ چکا ہے۔ زبان میں لکنت ہو گئی، جل گیا۔ امتحان میں اس طرح دکھایا بی بی آسیہ نے، کہا دیکھ لیا عام بھولا بھالا بچہ ہے، مگر تم ایسے ہو کہ اس بچے سے ڈرتے ہو۔ چھوڑ دیا گیا۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، ادھر بچہ محل میں آ گیا اور ادھر موسیٰ کی ماں کا دل بے قرار ہے، میرا بچہ کہاں ہے، کس حال میں ہے، کیسا ہے، کون ہے جو میرے پاس خبر لا کر دے دے میرے بیٹے کی۔ وَأَصْبَحَ، اور ہوا صبح ہوئی، فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ، دل موسیٰ کی ماں کا فارغا، فارغ ہوا، یعنی ساری کائنات کے غم سے فارغ ہوا، ایک بچے کا غم دل میں لاحق ہوا، سب سے فارغ ہے۔ لوگ کہتے ہیں بھائی دین کے لیے وقت فارغ کر لو، مطلب سارے غموں کو چھوڑو، ایک غم کو اوڑھو۔ یہی یہاں پر آیا کہ ان کو سوائے بچے کے غم کے اور کوئی غم نہیں تھا، دل پورا خالی تھا، صرف ایک بچے کا غم تھا۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، اور موسیٰ کی ماں کا دل تمام خیالات مختلفہ کے ہجوم سے خالی ہو کر صرف بچے کے لیے بے قرار ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں ان کادت لتبدی بہ، قریب تھا، ان کادت، انا بے شک کے معنی میں ہے، قریب تھا، لتبدی بہ، کہ وہ اس کو ظاہر کر بیٹھتی۔ جیسے کسی عورت کا بچہ غائب ہو جائے تو لوگوں سے بولتی پھرتی ہیں میرا لال کہاں ہے، دیکھا تم نے، پتہ لگاؤ، کوئی جانتا ہے، کوئی خبر لاتا ہے۔ ان کادت لتبدی بہ، قریب تھا کہ وہ اس کو ظاہر کر دیتی۔ لولا ربطنا علی قلبها،
اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ہم نے ان کے دل پر تھپ تھپایا، مضبوط کر دیا ہم نے ان کے دل کو، ربطنا، دل پر ہم نے بندھن رکھ دیا، دل ہم نے قابو میں کر دیا، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ دل پر ہم نے مضبوطی قائم کر دی تو لتکون من المؤمنین، تاکہ وہ ہو جائیں یقین کرنے والوں میں سے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ جو کرتے ہیں وہ اپنے قدرت سے کرتے ہیں، جو وعدہ پورا کرنے کا حکم کیا ہے وعدہ پورا کر کے رہتے ہیں، یقین آ جائے اللہ کے وعدے پر۔ ہم نے ان کے دل کو تھپتھپایا اور ان کے دل کو ہم نے مضبوط کر دیا تاکہ ہماری بات کو وہ قائم رکھیں کہ ہاں اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اس وعدے کو پورا کریں گے، بچہ ہمارے پاس آئے گا۔ اس طرح سے اپنے دل میں یہ خیال جمایا کہ اللہ وعدے کو پورا کریں گے۔ ایک حضرت موسیٰ کی بہن تھی، اس سے کہا بیٹی جاؤ اپنے بھائی کا ذرا خیال کرتے ہوئے دیکھو، دور دور سے دیکھنا، کسی کو شک نہ ہونے پائے کہ تمہارا اس بچے سے کوئی تعلق ہے، دور دور سے نگاہ بچا کر دیکھنا، تتبع کرنا، چلی جاؤ دیکھتے ہوئے۔ وقالت لاختہ، اور کہا ان کی ماں نے اپنے موسیٰ کی بہن سے، یعنی اپنی بیٹی سے کہا، اختن کو مانے بہن کے آتے ہیں، کس کی بہن ہے یہ؟ حضرت موسیٰ کی بہن ہے، یہاں اخت مانے بیٹی کی۔ وقالت لاختہ، موسیٰ کی ماں نے کہا اپنی بیٹی سے یعنی موسیٰ کی بہن سے، کیا کہا؟ قصی کے معنی ان کو دیکھتے ہوئے چلی جاؤ، تلاش کرتے ہوئے، نشانات قدم پر چلنا، قصی ہی سورہ کہف میں آیا ہے قصصا، نشانہ کو دیکھ کے چلنا، پتہ لگاؤ کہ صندوق یہاں سے نکلا ہے، یہاں سے بہتے بہتے کہاں گیا ہے، کہاں پہنچا ہے، کس حالت میں، تلاش کرو، قصی ہی، تتبع کرو اور تلاش کرو، سراغ تو لگاؤ۔ فبصرت به عن جنوب، بس دیکھا اس بچی نے اپنے بھائی کو، عن جنوب، دور سے، جنوبی سے بنا ہے، جنوب کے معنی دور دور سے، تھوڑا سا عربی بھی سیکھا کرو۔ جنوبی کسے کہتے ہیں؟ بیوی کے پاس سے جا کر علیحدہ ہو جاتا، اس کو جنوبی کہتے ہیں، الگ ہو جانا، یعنی ایسا دور دور سے دیکھو کہ کسی کو شبہ نہ ہو کہ اس بچے سے اس بچی کا کوئی تعلق ہے، دور دور سے۔ فبصرت به عن جنوب، دور سے اس نے دیکھ لیا، وهم لا يشعرون، اور ان لوگوں کو شعور تک نہیں گیا کہ اس بچے کو یہ بچی دیکھ رہی ہے، دور سے دیکھ رہی ہے نگاہیں بچاتے ہوئے۔ ادھر اللہ کا انتظام یہ ہوا کہ بچہ تو آ گیا محل میں، پورے محل میں خوشی ہو گئی، محل جگمگا اٹھا اولاد کی خوشیوں سے، لیکن وہ بچہ کسی کا دودھ پیتا ہی نہیں، صرف رو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ بچہ دودھ پیتا کیسے؟ ہم نے ہر ایک کا دودھ حرام کر دیا تھا۔ وحرمنا علیہ المراضع، مراضع مرضعۃ کی جمع ہے، جتنی دودھ پلانے والی دائیں ہیں پورے ملک مصر میں، ہر دایا کا دودھ ہم نے بچے پر حرام کر دیا۔ بھلا رسول ہونے والا جو چیز حرام ہے اسے کیسے منہ میں لے سکتا ہے؟ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، اور حرام کر دیا ہم نے اس بچے پر تمام عورتوں کے دودھ، مراضع جتنی دودھ پلانے والی دائیں ہیں سب کا دودھ حرام کر دیا۔ یہاں حرام سے مراد بندش ہے، رکاوٹ ہے۔ اللہ نہ چاہیں تو وہ دودھ نہ پئیں، اللہ چاہیں تو دودھ پی لے، یہ ہے بندش۔ انہیں ایک گود میں جو بچہ ہے اس کو احکامات نہیں بتائے گئے، لیکن جب بندش کھلتی ہے تو منہ کھلتا ہے، اور بندش ہے تو منہ نہیں چلتا۔ جیسے حضرت عیسیٰ ماں کی گود میں ہیں، اللہ نے کہا اعلان کر دو، کہہ دیا انی عبداللہ آتانی الکتاب، بول پڑا۔ بس یہاں بھی بچہ ہے، روتا ہے، بس روتا ہے، کسی کا دودھ پیتا ہی نہیں، محل والے پریشان، جتنی دایاؤں کو بلایا سب کا دودھ انکار کر دیا۔ محل والے پریشان تھے کہ بچہ تو اچھا ہے، بڑا ہونہار ہے، لیکن بھوک سے، قلت سے یہ تو روتے روتے مر جائے گا، کیا کیا جائے اس کے لیے؟ جب سب کی عاجزی کو اس نے دیکھ لیا
تو آہستہ سے وہ بچی آگے بڑھتی ہے اور کہتی ہے اس شہر میں ایک دایا ایسی ہے جس کا دودھ ہر بچہ قبول کرتا ہے، بڑی مقبول دایا ہے، کہو تو پتہ لگا دوں۔ لوگوں نے کہا کہ ایک دایا ایسی ہے جس کا دودھ ہر بچہ قبول کرتا ہے، بلاؤ فوراً۔ حضرت موسیٰ کی ماں آئیں اور کسی کو خیال نہیں گزرا کہ یہ بچے کی ماں ہے، کیونکہ وہ تو سب آفت میں تھے کہ بچہ دودھ کسی کا پیتا ہی نہیں، بچہ ضائع ہو جائے گا، اس فکر میں تھے۔ حضرت موسیٰ کی ماں آئیں اور جیسے ہی گود میں بچے کو لیا ہے، بچہ اپنی ماں کے آغوش میں آ گیا، اور جو اللہ کا وعدہ تھا اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، میں لوٹاؤں گا تیرے بچے کو تیری گود میں، یہ وعدہ اللہ نے پورا کر دیا۔ اور بڑے امن کے ساتھ جھوپڑی سے محل میں، اور اس کے بعد کہا یہ بچہ یہاں پرورش کرنے میں مجھے مشکلات ہیں، میں اتنے بڑے محل میں رہ کر یہ خدمت نہیں کر سکتی ہوں، میں تو اپنے جھوپڑیوں میں رہتی ہوں، میں اپنی جھوپڑی کو نہیں چھوڑ سکتی، میں بچے کو وہیں لے جا کر پالوں گی۔ اور روزینہ بھی مقرر کر دیا، بچہ اپنے گود میں آیا، اپنے گھر میں آیا، اور اوپر سے شاہی خرچے پر بچہ پلنا شروع ہو گیا۔ کبھی کبھی محل میں لا کر دکھا دیا کرتی تھی تاکہ بی بی آسیہ کا دل، جس کے دل میں اللہ نے محبت ڈال دی تھی، ان کو قرار آ جایا کرے، ان کے قرار کے لیے کبھی دکھا جایا کرتی تھی۔ تو خرچہ شاہی جا رہا ہے، کس کو جا رہا ہے؟ اس بچے کو جس بچے کو روکنے کے لیے ہزاروں بچے قتل کر دیے گئے تھے۔ اللہ نے اس محل میں پیدا کیا، اس محل میں پرورش کیا، اور اس محل سے ان کا خرچہ شروع کر دیا۔ اس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ماں کے گود میں پلتے بڑھتے چلے گئے۔ یہ پہلا وعدہ اللہ کا پورا ہوا۔ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ، اور حرام کر دیا ہم نے ان کے اوپر تمام دودھ پلانے والیوں کو اس سے پہلے۔ فَقَالَتْ، کہا اس نے، یعنی ان کی بہن نے کیا کہا؟ هَلْ أَدُلُّكُمْ، کیا میں تم کو رہنمائی کروں، کیا میں تم کو بتا دوں؟ هَلْ أَدُلُّكُمْ، دلّا يدل کے معنی دلالت کرنا، رہنمائی کرنا، بتانا صحیح راستہ۔ هَلْ أَدُلُّكُمْ، کیا میں تم کو رہنمائی کروں؟ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ، ایک ایسے گھر والوں پر، يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ، احسان دیکھو، يَكْفُلُونَهُ، کفالت کر دیں گے وہ لوگ اس بچے کی تمہاری خاطر۔ یہ لکم بتا رہا ہے، یعنی تمہاری خاطر بچوں کی کفالت کرنے کو تیار ہو جائیں گے، تاکہ تم پر وہ احسان کریں اور تمہارے بچے کو غذا پہنچائیں۔ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ، اس حال میں کہ وہ تمام کے تمام لوگ اس بچے کے لیے خیر خواہی کرنے والے ہیں۔ یا مراد یہ ہے کہ وہ گھر والے سب کے سب اس بچے کے حق میں خیر خواہ ہیں، اس لیے کسی قسم کا اندیشہ مت کرو، بچہ ان کے حوالے کر دو۔ اللہ فرماتے ہیں اس طریقے سے ماں آئیں، بچے کو گود میں لی اور بچے کو لے کر گھر پہنچ گئی۔ فرددنا، ہم نے لوٹا دیا، غم ختم، فکر ختم۔ فرددناہ، ہم نے لوٹا دیا ان کو، الی امہ، ان کے ماں کی طرف۔ کئی کے معنی تاکہ، علامت کے معنی تاکہ تقر عینہا، ٹھنڈی ہو جائیں ان کی آنکھیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ماں اپنے بچے کو دیکھ کر اتنا خوش ہوتی ہے کہ اس کی آنکھوں میں ٹھنڈک لگتی ہے، ٹھنڈک۔ مگر یہ بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو جس آنکھ میں ٹھنڈک تھی ان کی وجہ سے وہاں ٹھنڈک نہیں پہنچاتے، بلکہ وہاں غصہ پہنچانے کا سبب بن جاتے ہیں۔ یہ خیال ہونا چاہیے ہر آدمی کو کہ وہ کبھی بچہ تھا اور اس کی ماں، اس کے باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھا۔ بڑے ہونے کے بعد اس امید کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ وَلَا تَحْزَنْ، اور غم مت کرو، اللہ نے فرمایا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اور تاکہ وہ جو ان کا غم تھا وہ غم ختم ہو جائے۔ وَلِتَعْلَمْ، اور تاکہ وہ جان بھی لیں، کیا جان لیں؟ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، کہ بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے۔ اللہ جو وعدہ کرتے ہیں وہ حق کرتے ہیں، چاہے وسائل کے خلاف ہو یا وسائل کے مطابق ہو۔ ساری کائنات مل کر بھی اللہ کے وعدے کو ٹالنے پر قادر نہیں ہے۔ یہ مکے والوں کو سنایا تھا
اور آیت میں ہمیشہ کے واسطے رکھ کر کے ہم کو اور آپ کو سنایا ہے کہ بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، جتنے وعدے اللہ کے ہیں سب سچ ہیں، اس لیے اللہ کے وعدوں پر یقین کر کے اللہ کے تمام اوامر کا اہتمام کرنا چاہیے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے، اس بات کو نہیں جانتے۔ کس بات کو؟ کہ اللہ کا وعدہ حق ہے۔ اکثریت اس بات پر یقین نہیں کرتی، اسی لیے وعدے پر یقین نہ کرنے کی طرح احوال ہیں ان کے۔ وعدہ اللہ کا کیا کیا ہے؟ قرآن کریم میں ایک وعدے نہیں ہے اللہ کے، بہت سارے وعدے ہیں۔ ان تمام کا خلاصہ ایک لفظ میں یہ ہو سکتا ہے کہ بندے تو میرے اوپر بھروسہ کر، میں تیرے واسطے کفایت کروں گا۔ تم میرے اوپر بھروسہ کر، میں تیرے واسطے کفایت کروں گا۔ تو میرا ہو جا، میں تیرا ہو جاؤں گا۔ تو میرے پاس آ، میں تیرے پاس دوڑ کے آؤں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ جب بندے کو اللہ پر یقین ہو جاتا ہے تو دنیا میں بھی آخرت میں بھی بندہ ایسے ہی کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہاں تک ایک رکوع مکمل ہوا، درس ہمارا مکمل ہو گیا ہے۔ دل تو چاہتا ہے کہ دوسرا رکوع بھی شروع کر دوں، لیکن کچھ باتیں تمہیدی میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں اس رکوع کے علاوہ۔